Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اب میں ایک دو سوالوں کی جواب دوں گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے محترم دوستوں کہ صحابۃ الاجمعین میں سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہمارے مولوی صاحب اکثر یہ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا یہ بات ہی درست ہے ہمارے مولوی صاحب کو کہنا؟ ایک بندہ نے پھر کہنے لگا بھائی مولوی صاحب نے سنت ابراہیمی کہا۔ میرے دوستوں بات یہ ہے، اس بحث میں آپ نہ جاؤ کہ بھائی یہ سنت ابراہیم ہے سنت محمد ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بحث ہے، فالتو بحثیں ہیں، اس قسم کی سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اس کا حکم دیا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوئی۔ دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو سنت ابراہیم کہیں اب سنت محمد کہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول نے تو ہر سال کو قربانی کی ہے، اور اس کی بات جس کی وجہ سے تو ہم پر واجب ہوئے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم بھی دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قربانی کرو، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت ہو، یا نقدی رقم اس کی پاس اس وقت کے دور کے مطابق 86,000 ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب یہ سنت ابیکم ابراہیم ہو یا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس قسم کی باتیں کہنے سے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ اب قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کی شرعی حیثیت ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سے اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کی نام پر قربانی کرتے تھے۔ قربانی کی شرعی حیثیت بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے قربانی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کی نام پر یہ قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسوم کی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر، مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، قربانی بھی اسی کی نام پر ہی ہونی چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جس طریقے سے نماز اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، قربانی بھی
اسی کی نام پر ہی ہونی چاہیے۔ دوسرے ایک آیات میں اللہ نے فرمایا، اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے بیان فرمایا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، یعنی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرے زندگی اور میرے موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال نہ برابر قربانی کرتے تھے، ترمذی شریف، جس سے معلوم ہے کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں حج کی موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں واجب ہوگی، بشرطے کہ شریعت نے قربانی کی واجب ہونے کے لیے جو شرائط اور قیود بیان کیے ہیں، جو قید بیان کیے ہیں وہ پائی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ فتوی شامی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔